بسم الله الرحمن الرحيم برفان بارقار شدار صلاة الصلوات اللهم صل على بمهترو متان ویران بواد الصلوات اللهم صل على بواجنان بزعي محبوب إلى فاطمة خير النساء بانو جنات الصلوات اللهم صل على بدبازوی ظفر باشید قدرتها بپر و بال نبی شاہ ولایات الصلوات اللهم صل على بجگر پرای زهرا حسن سبز قبا قرة العين نبي نور إمامات الصلاة اللهم صل على خامس على عباد لعل غرف بخون بقول سرسابنا بابا شهادات الصلوات اللهم صل على بعلان دار وفا دار دشنا جگر بنانگ یا مدان یا شجاعات الصلوات اللهم صل على
زینب غمزاده بلبل بستان حسین با شیر موثر با غم و منات الصلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد خلص क्यों बेवफा लिखनमा इना चादुस मगवा बरहम खलस क्या बेवफा लिखनमा इना चादुस मगवा बरहम जदे अब्बा लची खलम थोने थोन सोना तोर बेखा ककी खा ब्यानस्त्र कुर्बान गोरे फियालक बुदे निशान गले मुसो हाफिज कुरान अलिफ तो खो से नाते का गोरे स्ट्रोपो कसम से गुस्से सरपोश गनाजम से बोले कुंभो स्निंगिंग कसम से मशक पोश दम से न स्वेखा Gesep nikah jampo kale char chal pe ghabla po chode chu uthon mis nir japo da force wana chu sekha chode chu uthon mis nir japo da force wana chu sekha khudae ergaz gola loxe जो फुल व्यासनी बोला दोसे स्ट्रोपो अखेर यानी दोसे चुमेत पागो पर बस बेखा मसोशे सूर गोदम चंचे जो फुल व्यास से दुश्मन चे को सकता
ya yot makut janti buluk poston ngalaye kha kasal byo de mahe hashime ni prapongo yot nare saleme tanupa kyala le zalime chibege fyala ko medrwe kha abul hasne ni gul roza abul fazli sibenti go जो फुलब्यास या जुहे काचो दो पस्पो थोन मनास पेखा Şuna çarcan Asula Asrin niye kâdoleda Utasada Asula Allah Tangin magmete ajut bojul lalang data urayate ashahe jalila malane boje naji Sarnigon, Ogwana Kanye, Jasdikar Badbo Anjira, Kajo Jose, Masala, Lala Wada Yimode. Ya yugar ayyanare sho amul balle do bolata ya baro yuma imane asti kasalak badla Anti quelle Emilio Io molto che la se giuba Un viaggio fuori a mangiare O dopo canero la piede Champañose ya baba Wachunte unse de chala Ulena charjan Wakunumba Ay ay yala yana galape Dios pale,
نامتا رے اور بین الرسول ابن اللهم صل على سید اچھا شورین خواست یا سلواچی کا سلبی گامت دنساریوں یا دنیت پر شخصیوں تھرتی دنساریوں اللہ سے یا دنساری شخص دیدی حاصل یہ جمع جو باہر مہمان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر افوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه المبين إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقال الله الحكيم وابتغوا إليه الوسيلة وقال مولانا ابا عبداللہ الحسین انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسن باب الحوائج میڈیسن افراد متوسین الفون میں سے خطاں سے ذریعوں کا التماس دعائیت باب الحوائج نظر سے توسل بے سے دعابت اولا دے التماس دعا زرکھن دعامی حغینو دعا کل مستجاب واجب با فری وسیلہ چکو سلوات ان سلوات چکا سبینا پریشانیت خداوندہ بحق ابو الفضل العباس ارگلفے دبق پویا سگینی چھانکل پلا دفع پنے نمبو مایوسوں فی دبق پنے دس نزگرد
التماس سے دعا زرکھن کن دلیں گی جولا مایوس مدس بار الہ بے اولاد کن ابو الفضل عباس خدای درگاهینو یا مقربیت یا سیپا بانچه حسینی لب جیپا بونگو سکینہ لا بان سرگت با دے بونگو نناز گوت دی محفلی سوسی اعتماس دعا زسنا اولادی فریدون لا اولاد شدرس بارو لا کن مریض کنیت بلبس چی بخشی مریضیت دیگه همسایینو خاتون چی بیماریت اشے حمیدہ دیہا حج تقریب بیماریت کاچو سید ابراہیم درزس بیماریت بلبشی چیز بیماریت خدا وندہ بار الہ پروردگارا بحق ابو الفضل العباس دی بیمار بوچھا بسنگ گامل شفا شد بس بار الہ خدا وندہ بار الہ پروردگارا دیگر بے روزگار یکھیگی چیزیں سے کھیگی ننگنینو بہت جوان سوسیت خدا وندہ بار الہ بہترین رشتوں لیخمو رشتوں کھولا نصیب بس بار الہ خدا وندہ صنفیت پہ رشتوں یہاں سی مستحکم بس بار الہ خدا وندہ مال اتفاق اتحاد خاص ستنا دسے دپیت پہ توفیق سے بس بار الہ صلوات کے سبیل میران گندے چھن کے نیاخو مجالس کو نیت مجالس کی نیت سمسم اور گوفر کے ساتھ مجالس کو نیت نہ یقینی تفتافت تختہ دے گلی اور دی تبرکات آمید پہ خواتین کن یہ اطلاعیت کے تقریباً 30-36 گھنٹے تبرکات اہتمامی نو ماتم سروی نو خصوصاً دی مجلس کو بھی نو مالا جیسے دوئی فرید دعا بس بار الہ پروردگارا ابو الفضل العباسی کا تھنفیت پی جنبون ندسے نزگوت دی خواتین یہی آوستی مون خدا وندہ دونن میں چھنن اخبار الہ دونی چادر و چار دیواری یا حفاظت بس بار الہ دونی حیان عفت و تھشک بار الہ خدا بندہ کھوئے اولاد کن دنیا نا آخرتی مراحل جامی کامیاب اخبار الہ خدا بندہ اولاد بنی ہاشمی ملو ذہن لینا گا کھوکل چکھونا تھو مچوک بار الہ خدا بندہ دی دہم عباس کورس کن پولیس والوں خواتین کن انتظامیوں دی مجلسی بانیوں تبرکاتی حسن گھن کن خیر دین خیر دنیا خیر آخرت نصیب بس بار الہ دنیا انو یوم علمی سائنو غیا غی اولاد کنیت قیامت یا وسار گلفو حسینی علمی سائنو غیا معشور بس بار الہ ضرب یکوں سنابیہ یکوں خدا وندہ دولا خلوش بس بار الہ سلوات چکے سبیل مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اردو میں بات کریں یہ تو میرے لیے بھی آسانی ہے اور انشاءاللہ سب سنتے ہیں سب اردو کو سمجھتے ہیں کچھ مہمان باہر سے خواتین ہیں کچھ شاید مرد حضرات بھی ہیں اس لیے میں اردو میں تقریر کروں گا مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مدینے سے نکلتے ہوئے آپ کا ایک خطبہ ہے اس خطبے کا ایک ٹکڑا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کام کے لیے
وہ کام کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں۔ ساتھ فرمایا وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور اس کے لیے مجھے اپنے جد اور بابا کے سیرت پر چلنا ہے۔ ان کے سیرت پر چلتے ہوئے میں مدینے سے نکل رہا ہوں۔ اس موضوع پر مجھے کوئی بات نہیں کرنی، آج مختصر انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر ترین گفتگو کروں، لیکن ایک دو باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح کے لیے انسان یا سٹینڈ بائی خود اقدام کرتا ہے۔ کوئی معاملہ ہوا، کوئی جھگڑا ہے تو میں خود چل کر جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کی اصلاح کروں، معاملے کو بہتر کروں۔ ایک تو یہ کام ہے جس طریقے سے عام طور پہ ہوتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نظام بنا دوں کہ میں رہوں نہ رہوں یہ اصلاح کا سلسلہ جاری رہے۔ مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے دونوں طریقے اختیار کیے۔ ایک طریقہ خود نے ذمہ داری لی اور ٹھان لیا، مدینے سے نکلے، مکہ سے نکلے، کربلا آئے اور اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ دوسرا طریقہ، اب مسئلہ یہ نہیں تھا کہ جائیں اور کوفے والوں کی اصلاح کریں، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ پیغام پہنچے مدینے والوں کی اصلاح ہو جائے، مسئلہ یہ نہیں تھا پیغام پہنچے مکہ اور شام والوں کی اصلاح ہو جائے۔ فرمایا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، تو گویا فرما رہے ہیں میری نانا کی امت بھی قیامت تک ہوگی اور میرے اصلاح بھی قیامت تک ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فقط اصلاح ایک ٹائم لمٹ میں آ جائے اور جو اس سے باہر نکل جائے ان کی اصلاح نہ ہو۔ اصلاح کیسے کی؟ اس کو آج ہر بندہ، ہر عزادار، ہر حسینی اس کو محسوس کر سکتا ہے، محسوس کرتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے۔ اگر مولا حسین وہ قربانی نہ دے، قربانیاں پیغمبر اسلام نے بھی دی، قربانی علی مرتضیٰ نے بھی دی، قربانی حسن مجتبیٰ نے بھی دی، بعد کے ائمہ نے بھی قربانیاں دی، لیکن یہ خصائص حسینیہ میں ہے کہ مولا حسین نے اصلاح کی، اس طریقے سے ٹھان لی، اس طریقے سے میدان میں جم کے قربانی دی کہ کہا کہ اب اصلاح کا سامان میں پیدا کروں گا، قیامت تک میرا ذکر ہوتا رہے گا اور میرے ذکر کے ساتھ منبروں پر قرآن اور احادیث بیان ہوتے رہیں گے۔ کس کو سنتے ہیں؟ آئیے ذرا پیغمبر اسلام کی مجلس کو آئے، کتنے افراد ہوتے ہیں؟ آپ مولائی ہیں 11-21 محرم کو، رمضان کو آ جائیں، اتنی آبادی، اتنی رونق کہاں ہوتی ہے؟ کسی امام کی شہادت پر، کسی امام کی ولادت پر یہ مرحلہ تو نہیں ہوتا، اس طریقے سے تو اجتماع نہیں ہوتا کہ ماتم سرے چھوٹے پڑ رہے ہیں، قناتیں چھوٹی پڑ رہی ہیں، سڑکیں محدود ہو رہے ہیں، اور جس چینل پر آپ جائیں
ہر چینل پر اپنا کیا پرایا کیا حسین حسین کر رہے ہیں. کسی اور کے لیے ہے. مولا حسین نے آج مثلا اس سال میں ایک بات کروں، فقط بلوچستان میں روزانہ 1200 مجالسیں ہوتی. 1200. فقط شیگر میں ایک دن میں 700 مجلسیں ہوتی. اچھا ہے. اور کس کے لیے ہے یہ؟ اس لیے یہ قربانی بہت بڑی تھی. مولا نے بتا دیا کہ میں ایسی قربانی دوں گا، اپنے تو اپنے، غیر بھی جنگ رہ جائیں گے. اصلاح ایک اس طریقے سے، ایک اصلاح اس طریقے سے کی. باب الحوائج 5 ہے اور شہدائے کربلا میں باب الحوائج 3 شہدائے کربلا میں، 2 کربلا میں اور 1 کوفہ میں. اب جس مجلس میں مرضی آئے آپ، باب الحوائج کی مجلس ہے، حاجات ہیں اور حاجات لے کے آ رہے ہیں، اور لوگ ان مجالس پر لٹا رہے ہیں. دوسرے ہم سے کہتے ہیں، ہمارے بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر اسلام کی ایسی مجلس کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں جناب حسین کو ہم نے سنبھال لیا، پیغمبر اسلام کے لیے آپ ایسی مجلس کر کے دکھائیں. ایک 12 ربیع الاول مناتے ہیں اور گلی گلی میں چندے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر لوگ آ کر خود دیتے ہیں کہ جناب ہمارا بھی اس میں حصہ ڈال دی. باب الحوائج کے عنوان سے عرض کروں، ایک بات ایک اعلان میں اور کرنا چاہتا ہوں، پھر ادھر آتا ہوں. ایک آپ سے عرض ہے، اس میں تفصیلی طور پر قبلہ آغا ابراہیم صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ لوگوں کے تعاون سے، پورے بلوچستان کے تعاون سے، مشہد میں زائرین کے لیے، طلباء کے لیے جن کا بیٹھنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے لیے ایک امام بارگاہ، ایک کاروان سرا، ایک مدرسہ تعمیر کیا جا رہا ہے. اور اس میں چونکہ قوم میں بھی ہے، لیکن قوم میں لوگ 1-2 دن رہتے ہیں اور مشہد میں آ کر لوگ ہفتہ 10 دن رہتے ہیں. ان کے لیے مشکلات ہیں، طلباء کے لیے مشکلات ہیں. اس سلسلے میں مجلس کے بعد آغا صاحب خطاب فرمائیں گے، اور جس سے جتنا ممکن ہو مجھے امید ہے کہ چندہ عنایت کریں گے. بنا محب الفضل العباس اپنے حاجت کے روائی کے لیے اس میں حصہ ڈالنے کے لیے انشاءاللہ آغا صاحب مفصل طور پر بعد میں خطاب فرمائیں گے. اور جناب قبلہ صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ بعد از مجلس تبرک تقسیم ہونے سے پہلے ہم ان سے گزارش کریں گے تشریف لائیں. صلوات پڑھ دیں ایک مرتبہ. اصلاح امت کی ایک بات کروں جو آپ کے سامنے کی بات ہے. یقین کریں کہ مشکل ہوئی ہے دنیا کے لیے، پیغمبر اسلام کے در پہ رہے، علی مرتضیٰ کے در پہ رہے، بہتوں کے در پہ رہے گئے، اصلاح نہیں ہو سکا. لیکن حسین ایک ایسی ذات ہے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں اگر اشارہ کروں گا تو کم از کم حسین آباد والے تو سمجھ جائیں گے. 3 شعبان کو ہم نے جن علماء کو اہل سنت
اہل حدیث کو بلایا، اکثراً شیعہ کا اعلان کر کے اس دنیا سے گئے۔ پیر آصف گیلانی، اہل سنت، جناب اکبر ساقی، اہل سنت، یاسین قادری، اہل سنت، ان کو بلایا جب ہم نے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کتابوں سے پڑھنا تھا نا، اپنی کتابوں سے انہوں نے حسین کو ڈھونڈا۔ پہلے تو متوجہ نہیں تھے، جب اپنی کتابوں سے حسین اور حسین کے خاندان کو ڈھونڈا تو سمجھ گئے کہ جو حسینیت ہے یہی دین ہے، یہی مذہب ہے، یہی ایمان ہے۔ سوا ہمیں فائدہ ہوا یا نہ ہوا اس بات کو آپ رہنے دیں، لیکن یہ ایک فائدہ تو ہوا۔ اصلاح نہ فقط اپنوں کی ہوئی بلکہ اصلاح دوسروں کی بھی ہوگی۔ ایک بات جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وسیلے سے، مولا عباس کا قرآن مجید کی آیت ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنا ہے تو وسیلے کے ذریعے سے پہنچو۔ بعض افراد ماشاءاللہ ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں اور ادھر پہنچنا چاہتے ہیں، تمہاری وہ بساط نہیں ہے کہ تم وہاں تک پہنچو۔ بھئی معنویات تک بھی اگر ہمیں پہنچنا ہے تو ہمیں محسوسات کے ذریعے سے پہنچنا ہے۔ وسیلہ ضروری ہے، اور ان وسائل میں باب الحوائج ہیں۔ بعض چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، میں بھی پڑھتا ہوں، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ بعض چیزیں ہم قریب ترین افراد سے سنتے ہیں، بعض چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر آنکھیں ہیں تو نظر تو آئیں گی، اگر آنکھیں نہیں ہیں وہ تو قیامت تک اس کو نظر نہیں آئے گی، چونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ ایک عالم بتاتا ہے کہ 9 محرم کا دن تھا اور مجھے کہیں مجلس کے لیے جانا تھا۔ تہران میں جا رہا تھا تو وہاں ایک جلوس آیا ہوا تھا، 9 محرم کا جلوس۔ وہ بیٹھ گیا، یار پھنس گیا میں تو، مجھے تو مجلس پہ پہنچنی تھی، آج یہ جلوس آ رہا ہے، جلوس کا راز بھی نہیں میں کر سکتا۔ ڈرائیور نے پوچھا یہ کیسا جلوس ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آج تاسوعہ ہے، 9 محرم ہے۔ اس نے کہا 9 محرم کو ہوا کیا تھا؟ کہا کہ آج کے دن میں یہ دن مختص ہے باب الحوائج ابو الفضل العباس کے نام۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے شیعہ نہیں ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میں ایک ارمنی ہوں۔ عباس کے باپ کا کیا نام تھا؟ اس نے کہا علی ابن ابی طالب۔ کہا والدہ کا نام کیا تھا؟ کہا ام البنین۔ جیسے ہی ام البنین کا نام سنا اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تمہیں ام البنین اور ابو الفضل العباس سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ تم تو ارمنی ہو، مسلمان بھی نہیں ہو۔ کہا ام البنین اور اس کے بیٹے کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ مر تو سکتا ہوں، اس احسان کو میں بھول نہیں سکتا۔ کہا کیسے؟ جواب دیا کہ میں ایک لینڈ لارڈ تھا، آج میں ٹیکسی چلاتا ہوں، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں،
لینڈ لارڈ تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، خدا نے مجھے ایک بیٹا دیا، وہ بیٹا بیمار ہو گیا اور جو کچھ تھا اس بیٹے پہ خرچ کیا، باہر ملکوں میں لے گیا، وہ بچہ صحیح نہیں ہوا، بیمار ہو گیا، گھر بک گیا، کاروبار ختم ہو گیا، کرائے کے مکان میں ہم آ گئے، تو ایک کرائے کے مکان میں اوپر کی منزل میں ہم رہتے تھے، ہم وہاں رہ رہے تھے۔ ایک دن کچھ خواتین کہنے کہ میں گھر پہ نہیں تھا، کچھ خواتین میری بیگم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ نیچے مجلس ہے ابو الفضل عباس کی، تم آ جاؤ۔ اس نے کہا میرا بیٹا بیمار ہے، میں نہیں جا سکتی۔ کہنے لگے کہ بیٹا بیمار ہے تو پھر بہت آسان ہو گیا، بچے کو بھی لے آؤ، خدا اس کو شفا دے دے گا۔ اس نے کہا کہ کوئی بڑا حاضر حکیم ڈاکٹر آیا ہے جو شفا دے گا؟ نہیں، تم توسل کرو گے، پروردگار عالم شفا دے دے گا۔ وہ کہتی ہے کہ بچہ سو رہا تھا، میں نے اس کو ساتھ لے کے جانا مناسب نہیں سمجھا، جناب ابو الفضل عباس کے مجلس میں گیا، جو خاتون مقررہ تھی اس نے ام البنین کو عباس کا واسطہ دیا اور کہا کہ یہ خاتون ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو شفا چاہیے۔ وہ کہتی ہے مجلس ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مجھے بچے کی آواز آئی، میں دوڑ کر اوپر گیا، جو بچہ 2 سال سے چل نہیں تھا پا رہا، وہ چلتا ہوا سیڑھیوں تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے بچے کو سینے سے لگایا، سیدھا میں نے شوہر کو ٹیلی فون کیا، فوری گھر آ جاؤ۔ کہنے لگا کیا مسئلہ آئے گا؟ بس گھر آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں دفتر میں پتہ نہیں کیا بات ہے، فوری گھر گیا۔ جب میں گھر گیا تو میں نے دیکھا میرا 4-5 سال کا بچہ اٹھ کھڑا ہے اور کمرے میں پھر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اس کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد میں نے کہا بیٹے کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا کہ میں سویا ہوا تھا، ایک جوان آیا، سبز رنگ کی مفلر رومال اس کے گلے میں تھا اور سر پر عمامہ تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے کہا میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں کھڑے ہو جاؤ۔ مجھ سے کہا کھڑے ہو جاؤ اور میں کھڑا ہو گیا۔ کہا چل سکتے ہو چلو، میں نے چلنا شروع کر دیا، بس میں ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ایک تعجب کی بات میں نے یہ دیکھی۔ بیٹا کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ اس کے جسم پر دونوں بازو نہیں تھے۔ اس بات کا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے شانے پر یہ بازو کیوں نہیں ہے؟ اگر 2 آنسو آ جائیں تو اعتماد سے دعا۔ باب الحوائج، خدا گواہ ہے، کچھ چیزیں ہم نے خود دیکھی ہیں۔ منبر پر ہوں، ابو الفضل عباس کی مجلس ہے، تاسوعا کا دن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے عباس کے کرامات کو دیکھے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے۔ بیان کہیں کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھار 1-2 جگہوں پر میں نے بیان کی ہے، دوسرا میں نے بیان نہیں کی۔ آج لوگوں کو عزاداری میں آ کے کچھ چیزوں پر اعتراض ہے، میں 1-2 باتیں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں، نوجوانوں،
بزرگوں ایک التماس ہے، مجلس حسین کو کبھی حقیر نہ سمجھ، اس در پر بادشاہ آتے ہیں اور مرادیں لے کر جاتے ہیں، ایسا در ہے۔ کبھی یہ چیز سمجھ نہیں آتی نا، بس یہ کہہ دو کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، سمجھدار مت بننا۔ خدا گواہ ہے، میں نام نہیں لے سکتا، بعد میں کوئی مجھ سے نام پوچھے گا میں نام بھی بتا دوں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے مجلس حسین کی تحقیر کی اور اس کے بعد وہ پھر زندگی نہیں کر سکا، اگر زندگی کی ہے تو ذلتوں میں کی ہے، عزت کے بھی راس نہیں ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آغا کوثری بیان کرتے ہیں کہ آغا کوثری کو میں نے دیکھا ہوا تھا، مجلسوں کے لیے لے کے جاتے تھے، کہیں 10 منٹ کہیں 20 منٹ فقط مسائل پڑھتے تھے، اور امام خمینی کے امام بارگاہ میں بھی مجلس میں ہی پڑھتے تھے، 8 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ مسائل پڑھتے تھے چلے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا، کچھ بچوں نے مجھے گھیر لیا، گھیرنے کے بعد کہا آغا آپ بزرگوں کے لیے تو مجلس پڑھتے ہیں، ہم بچوں کے لیے مجلس آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا کہ بڑوں کی مجلس میں آ جاؤ نا۔ کہا نہیں، ہم بچوں نے مجلس قائم کی ہوئی ہے، اب وہاں پہ آ جائیں۔ میں نے کہا کہ نہیں بچوں، میں نے کہیں اور جانا ہے، اب سب 5 منٹ کے لیے آ جائیں، 4 منٹ فقط آپ بیٹھ کے مجلس پڑھیں۔ آغا کوثری بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا قبول کر لیا، مجبور ہو گئے، لے گئے، 15 20 25 بچے وہاں پہ تھے، میں نے 2-4 منٹ مجلس پڑھی، جیسے ہی میں بیٹھا میرے سامنے چائے لا کے رکھ دی۔ میں کہا بھائی اب تو وقت نہیں، چائے تو میں نہیں پیوں گا، تم نے کہا مجلس پڑھو، مجلس پڑھی، چائے میں نہیں پیوں گا، چلے گئے۔ کہتے ہیں میں آ گیا، رات کو میں نے عالم خواب میں جناب فاطمہ کو دیکھا، فاطمہ نے فرمایا کوثری تم نے چائے کیوں نہیں پی؟ میں نے کہا کہ مخدومہ کونین چائے میں کوئی خاص بات تھی؟ روزانہ میں تبرک تو کھاتا ہوں نا۔ فرمایا کہ کوثری تو نہیں جانتا، حسین کے مجلس کے لیے یہ چائے میں نے خود تیار کی تھی تمہارے لیے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، لوگ ایک باتیں میں کیے بغیر نہیں رک سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ زلجنا، ہاں یہ علم، یہ تابوت، آپ ان کی پرستش کرتے ہیں۔ خدا کو گواہ رکھ کے میں کہتا ہوں آپ میں سے کوئی بتائے کہ آپ زلجنا کی پرستش کرتے ہو، بتائیں۔ بھئی ہم بوسہ لیتے ہیں تو بوسہ لینا اگر پرستش ہے تو اب میں کیا کہوں؟ پھر تو آپ نہ جانے کتنے کی پرستش کرتے ہوں گے۔ ایک احترام ہے ہمارے دلوں میں۔ آپ خاک کربلا کا بوسہ لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ امام حسین کے احترام کرتے ہیں خدا کی خاطر، اور کربلا کی خاک کا احترام کرتے ہیں حسین کی خاطر۔ عباس کی عزت کرتے ہیں خدا کی خاطر، اور علم کا احترام کرتے ہیں ابو الفضل عباس کی خاطر۔ قرآن کا احترام کس لیے کرتے ہیں آپ؟ خدا کے لیے۔
اور غلاف کو آپ چومتے ہیں کس کے لیے؟ قرآن کے لیے۔ احترام کریں، گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھیں کہ آپ کس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ Geçik sarmalarımızın tuttu. İçiyetleri cevan kullasaydı. Aşuri jağların değmesi işaret bes. Lekin Zülden'e matım seri mayız. Alam juz Kandel scores yüklü matım seri होश। ऐसा हुआ? याद है कभी किसी को? ऐसा हुआ? ऐसा हुआ ना? याद है ना? शायद कोई मुतवज्जे ना हो, मुझे तो अच्छी तरह याद है। खुदा बंदा मैं उसी दिन समझ गया कि जुजना फरस है, फरासत है। जब उन्वान जुजना है तो कितनी इसमें फरासत है। मैं कभी मर जाऊंगा बताऊंगा नहीं। वो एक फर्द जब तक मातम सरा में था वो दाखिल नहीं हुआ, जब वो मातम सरा में नहीं था जुल्जना सीधा मातम सरा में दाखिल हुआ। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप मुझे क्या बताते हैं? कोई ऐसी बात जिसमें शायर खुदा की तौहीन हो, ऐसा नहीं है कि हम कल अलम छोड़ दें। ओ जनाब अली, अइम्मा के दौर में जुल्जना किधर था? मैं कहता हूं कि अइम्मा के दौर में आप किधर थे? हाँ, कुछ चीजें मुज्तहिदीन अगर एक हुक्म दे देते हैं, मसलन आयतुल्लाह खामनेई ने फरमाया कि जवान जंजीर जनी ना करें, मेरी तरफ से इजाजत नहीं है, बात खत्म। नया छसिर जलफोला दुमी नायकुल्ला यशवी, हम सरदापा तस्लीम लोग हैं। जहां मना वहां सरेंडर यशविया। क्यों? इसलिए कि हम हुसैनी हैं। मैं क्यों नहीं एतकाद पर नहीं चले जंजीर को बांध देते हैं, इसके आप खुद जिम्मेदार हैं, इसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। مدنتات مكمل فاتات توم بسم الله يعني توم لازم مرة تيار में जहां तक शायर हुसैनी है, इसमें सबसे बड़ी चीज अबुल फजल अब्बास शक़ अलम को ये जलफ़े अलम को खुदा गवाह है। हम इसमें मोजज़े देखते हैं, करामात देखते हैं। जरीर गुई जाती बस एक दो जुमले दुआया के मला इल्तिमास में से चिकनी सी कि आंसी सलवा चिकनी स्टान चुक नहीं हाजात में रवा गुआत पर फरी सलवा चिक सलवी दास बस अजीजान मन मुहर्रम याकुन जुमंची दरी मुहर्रम इरगुथन मुहर्रम इरगुई जगला यानी इरगुई जागन दरी यपो मंसूबियत अबुल फजल अब्बास नदर से अब्बासी इरगुई नुस्तुगियत मन बो अहले हबीब जो जिला आलम जिगमिने जनाब बुरे असहाबुन वेंसम जवानाने बनी हाशिमी रसन आजादाराने अबा अब्दुल्लाह
اب بادشاہ غریب کوئی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو حسین اکبر مچک بنی ہاشمی بلبس کن واسکادس ام فرولا مچھر دربلا زینب یتبا عباس متبا قاسم زیزیلا مچھر زر متبا اور جلم زینب انہوں شہید سو زلزلہ مچھر دربلا عباس متھن مک پوچھم چھمنیم بو اور جلف عباس کاچو حسین خدمت لتھن قسل بیونس بعض علماء نمال قصد کہ یعنی سی علم کو سیک اچھوٹس گو چھوڑتاس قسل بیونس فونو عباس چیزن عرض بیس کاچو دے علم کو یعنی جو سیکھے اور جلفو قسل بیونت عباس یعنی لشکری علمدارو چی قسل بیونس کاچو ہمت کو چند ملزل آنا علمداری سیدھا دیا قسل بیونس میں یعنی چی سے اجازت ملنا عرض بد کاچو مرا بلبس کنی العدس زب یکوت ہے قمت یعنی اجازت شدلس قسل بیونس عباس اگر یا شخص نرے پھٹوئی چی فری صدیق